ایلون مسک نے دجالی ٹیکنالوجی لانچ کر دی۔ ہولوگرافکس اور سٹار لنک کا مکرو کھیل دنیا کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایلون مسک کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی جیسے سٹار لنک، سیٹلائٹ انٹرنیٹ اور ہولوگرافکس کو متعارف کروانے کے بعد دنیا بھر میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ بعض لوگ اسے محض سائنسی ترقی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ ہلکے اسے دجال کے فتنے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ہی لمحے میں انٹرنیٹ، آوازیں اور تصویریں پہچاننے کی صلاحیت عام ہو جائے گی تو یہ وہی نظام بن جائے گا جس کے ذریعے دجال اپنے فریب کو پھیلائے گا۔ سٹار لنک کا مقصد زمین کے ہر کونے میں تیز ترین انٹرنیٹ دینا ہے، چاہے وہ صحرا ہو، پہاڑ ہو یا سمندر۔ اسی طرح ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر جسم کے تصویر اور آواز کو حقیقی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، جو دیکھنے والوں کو حقیقت اور دھوکے کے درمیان فرق بھلا دیتی ہے۔ احادیث میں دجال کے فتنے کو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کو حیران کر دیں گی۔ وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو سبز ہونے کا حکم دے گا تو فصلیں اگ آئیں گی، اور وہ جنت اور جہنم کا دھوکہ بھی دکھائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں انتہائی تیزی سے سفر کرے گا، یہاں تک کہ کوئی علاقہ اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور دوستو، آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے ایک لمحے میں دنیا بھر میں پیغام پہنچانا ممکن ہو چکا ہے، جو ان احادیث کی یاد دلاتا ہے۔ ہولوگرافکس کے ذریعے کسی بھی شخص یا منظر کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ دیکھنے والا اسے حقیقی سمجھے۔ اگر کوئی طاقتور فتنہ پرور شخصیت اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے تو وہ لوگوں کو اپنے جھوٹے دعووں سے آسانی سے متاثر کر سکتی ہے۔ دجال کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خود کو خدا کہنے کی جسارت کرے گا اور اس کے پاس ایسے فریب ہوں گے کہ کمزور ایمان والے لوگ فوراً اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ آج کے دور میں جب انسان سکرین پر نظر آنے والی ہر چیز کو سچ مان لیتا ہے تو یہ فتنہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی بذات خود نہ دجال ہے اور نہ ہی برا ذریعہ۔ یہ انسان کے استعمال پر منحصر ہے کہ وہ اسے خیر کے لیے استعمال کرتا ہے یا شر کے لیے۔ اسلام ہمیں یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ ہر نئی ایجاد سے خوف زدہ ہو جایا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھا جائے اور حق اور باطل میں فرق کو پہچانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے واضح طریقے بھی بتائے ہیں۔ احادیث کے مطابق دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ مضبوط ایمان ہے۔ سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایات کے مطابق آخری 10 آیات کی تلاوت کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا نہ ہو۔ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ مومن دھوکے میں نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے زمانے میں حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دنیاوی چمک دمک سے مروب نہ ہو۔ آج کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی پر نظر آنے والی ہر بات کو آنکھ بند کر کے سچ نہ مانیں، بلکہ عقل اور دین دونوں کی روشنی میں پرکھیں۔ دجال کا فتنہ کسی ایک ایجاد یا ایک شخص تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہوگی جس میں ایمان، شعور اور سچائی کا امتحان لیا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن کو دجال کے فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔